میں ہوں جی ایس نیوز اسٹوڈیو سے عیشا یاسین اور میں ہوں محمد شفیق عباسی۔ بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤالدین سے۔ ڈسٹرکٹ انچارج بیورو چیف محمد ظہیر خان کے مطابق حبیب بینک لمیٹڈ انتظامیہ کا ظلم و جبر، پینشنرز کے خلاف ناروا سلوک اور حق تلفی کے خلاف حبیب بینک لمیٹڈ کے ریٹائرڈ سینئر افسران، ریٹائرڈ ملازمین نے اپنے حقوق اور پینشنوں کے تحفظ بحالی کے لیے احتجاجی ریلی حبیب بینک لمیٹڈ مین برانچ کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کی قیادت راجہ واجد سعید ثقلین جعفر زیدی نے کی۔ حبیب بینک لمیٹڈ مین برانچ کے سامنے سے ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی جو شہر کے مختلف بازاروں چوکوں سے ہوتے ہوئے پریس کلب رجسٹرڈ چلڈرن ہسپتال روڈ پہنچی۔ ریلی کے شرکاء نے احتجاجی بینرز، پلے کارڈز اور پینافلیکس اٹھا رکھے تھے اور چاروں طرف سے پریس کلب رجسٹرڈ کے سامنے سڑک بلاک ہو گئی۔ احتجاجی ریلی کے شرکاء نے حبیب بینک لمیٹڈ انتظامیہ کے خلاف زبردست نعرے بازی کی اور شدید رد عمل کا اظہار کرتے کہا کہ ریٹائرڈ ملازمین کو اس عمر میں تحفظ فراہم کرنے کے بجائے ان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ حبیب بینک لمیٹڈ ریٹائرڈ ملازمین کے رہنما راجہ واجد علی اور سعید ثقلین زیدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایچ بی ایل کے کماؤ پوت تھے تو ہماری 25-30 سال کی خدمات کو یکسر فراموش کر دیا گیا اور اعلیٰ عدلیہ تک کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ حبیب بینک کے ریٹائرڈ افسران نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں اور پریس کلب رجسٹرڈ منڈی بہاؤالدین کے صدر محمد ظہیر خان کو اپنے مطالبات کے حق میں یادداشت پیش کی اور اپنے مطالبات اور پینشنروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ اس موقع پر حبیب بینک کے ریٹائرڈ سینئر وائس پریزیڈنٹ سعید ثقلین جعفر زیدی اور کنوینر راجہ واجد علی نے کہا کہ حبیب بینک کے علاوہ دیگر تمام بینکوں نے سپریم کورٹ کے حکم پر اپنے ریٹائرڈ افسران کے مطالبات تسلیم کرتے ان کی پینشن اور دیگر تمام مالی فوائد کا اجرا کر دیا ہوا ہے، جبکہ حبیب بینک کی انتظامیہ نے اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا، جس کی وجہ سے حبیب کے تمام ریٹائرڈ ایگزیکٹو افسر راجہ واجد علی نے کہا کہ تمام ملازمین میں سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، فیڈرل مارشل، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر، وفاقی وزیر خزانہ اور حبیب بینک کے ہیڈ آفس انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ حبیب بینک کے ریٹائرڈ افسران کے تمام پینشن مطالبات تسلیم کیے جائیں، ورنہ احتجاج کا دائرہ کار پورے ملک تک پھیلا دیا جائے گا، جس کی تمام تر ذمہ داری حبیب بینک کی انتظامیہ پر عائد ہوگی۔ یہ پرامن طریقے سے احتجاج مطالبات جلد تسلیم نہ کرنے پر سخت رد عمل کا اظہار کیا جائے گا۔ خبر ہے ویہاڑی سے۔ رپورٹر کی خبر پر ایکشن۔ کمسن بچوں سے مشقت کروانے والے ہوٹل کے خلاف لیبر ویلفیئر نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کروا دیا۔ خبر نشر ہونے کے بعد اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر محمد وسیم نے فوری نوٹس دیتے ہوئے متعلقہ قوانین کے تحت تھانہ دانیوال میں مقدمہ درج کروا کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حکیم شمول نذیر سے۔ رپورٹر کی خبر پر ایکشن۔ کامسن بچوں سے مشقت کروانے والے ہوٹل کے خلاف لیبر ویلفیئر نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کروا دیا۔ خبر نشر ہونے کے بعد اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر محمد وسیم نے فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ قوانین کے تحت تھانہ دانیوال میں مقدمہ درج کرا کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ویہاڑی کے علاقے میں واقع کراچی ہوٹل پر کامسن بچوں سے جبری مشقت کروائے جانے کا انکشاف رپورٹر کی خبر نشر ہونے پر منظر عام پر آیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر محمد وسیم نے فوری ایکشن لیتے ہوئے دا پنجاب ریسٹرکشن امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 2016 سیکشن 3 اور پرسنز ایکٹ 2018 سیکشن 3 کے تحت مقدمہ درج کروا دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے پر عمل کیا جا رہا ہے اور ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ عوامی و سماجی حلقوں نے رپورٹر کی بروقت نشاندہی اور انتظامیہ کی فوری کارروائی کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس ایکشن کے بعد ضلع بھر میں چائلڈ لیبر کے واقعات کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ سونی دھرتی میڈیا گروپ اور ڈاکٹرز ریہیبلیٹیشن سینٹر کے درمیان ایم او یو سائن۔ منشیات کے عادی افراد کا علاج مفت ہوگا۔ ڈاکٹرز ریہیبلیٹیشن کی جانب سے سونی دھرتی میڈیا گروپ کے وفد کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پسرور تفصیلات کے مطابق علاج و بحالی مرکز برائے آئس منشیات اور سونی دھرتی میڈیا گروپ کے درمیان ایم او یو سائن معاہدے کی پروقار تقریب ڈاکٹرز ریہیبلیٹیشن سینٹر پسرور میں منعقد ہوئی۔ سونی دھرتی میڈیا گروپ کے وفد کا پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر سعود سلہریہ نے سونی دھرتی میڈیا گروپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ سینٹر میں منشیات کے عادی افراد کا علاج کیا جاتا ہے اور اب تک 70 سے زائد مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے اور وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نشے جیسی لعنت سے ملک کو پاک کرنے کا عزم لیے کام کر رہے ہیں۔ سونی دھرتی میڈیا گروپ کی جانب سے ریفر کیے گئے منشیات کے عادی افراد کا علاج مفت ہوگا۔
صاحب حیثیت لوگوں سے صرف کھانے کا خرچہ لیا جائے گا۔ اس موقع پر چیئرمین سونی دھرتی میڈیا گروپ حافظ محمود الحسن نے گفتگو کرتے ہوئے معلوم نے اس نشے سے اب تک کتنی بدقسمت ماؤں کے گود اجڑ چکے ہیں۔ اب خبر شامل کرتے ہیں کوڑا سے رپورٹ کریں پاک منظر دریائے ستلج میں نچلے درجے کے سیلاب کے دوران ریسکیو 1122 کی جانب سے سیلاب متاثرین کے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افسر ظفر اقبال کا کہنا ہے کہ ممکنہ انتہائی اونچے درجے کے سیلابی صورتحال کے پیش نظر متاثرین کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر ستارہ تنگہ امتیاز کی ہدایات پر دریائے ستلج میں نچلے درجے کے سیلاب کے دوران ریسکیو 1122 کی جانب سے سیلاب متاثرین کے انخلاء کا سلسلہ جاری۔ ریسکیو کی 91 اہلکاروں پر مشتمل ٹیمیں 24 کشتیوں کی مدد سے متاثرہ علاقوں سے اب تک 2194 سیلاب متاثرین کے ساتھ ساتھ 82 چھوٹے جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر چکے ہیں، جبکہ 127 سے زائد افراد کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ آج دن بھر 417 افراد جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے شامل ہیں، ان کے ساتھ 15 چھوٹے جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افسر ظفر اقبال نے کہا ہے کہ ممکنہ انتہائی اونچے درجے کی سیلابی صورتحال کے پیش نظر متاثرین کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں، لہٰذا لوگوں سے اپیل ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لوگ غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں اور پی ٹی ایم میں زیر انتظامیہ کی ہدایات پر مکمل عمل درآمد کریں اور اپنی جانوں کو مقدم رکھتے ہوئے ریسکیو 1122 انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔